آج 27 رجب شب معراج کی رات، خدا کا واسطہ ہے یہ درود صرف 10 بار پڑھ لینا۔ اللہ کے ولیوں نے پڑھا، اللہ کے نیک بندوں نے پڑھا۔ معراج کی رات آپ بہت سی تسبیحات پڑھتے ہیں، نفل پڑھتے ہیں، اعمال پڑھتے ہیں، لیکن آج یہ 10 بار درود پاک لازمی پڑھ لینا۔ قسم کھا کر کہتا ہوں 10 کروڑ ایک گھنٹے کے اندر اندر مل جائے گا۔ نہیں یقین آتا؟ معراج کی پوری رات موجود ہے، کل پورا دن موجود ہے، صرف 10 بار یہ درود پاک پڑھ کر دیکھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا رحمت للعالمین۔ سب سے پہلے تمام ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ماہ رجب کی 27ویں رات اور آج کی رات قبولیت کی رات ہے۔ اللہ والو، معراج کی رات کا میں نے خود شدت سے انتظار کیا کہ کب معراج کی رات آئے اور 10 بار یہ وظیفہ، 10 بار یہ درود پاک پڑھ کر رب کریم سے اپنے گھر کے حالات کو رزق اور دولت سے مالا مال کر لوں۔ آج ہمارے معاشرے کی سب سے بڑی پریشانی پیسے کی کمی ہے۔ بیماری سے لے کر تنگ دستی تک، فکر و فاقے سے لے کر مجبوری تک، ہر طرح کی مصیبتیں پیسے سے شروع ہوتی ہیں اور پیسے پر ہی ختم ہوتی ہیں۔ خدا کا واسطہ ہے، آج معراج کی رات رزق اور دولت حاصل کرنا چاہتے ہو تو یہ درود پاک پڑھ لو۔ آج کی رات اللہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زمین و آسمانوں کی سیر کرائی، دنیا آخرت کی سیر کرائی، جنت اور دوزخ دکھائی۔ اللہ نے اس رات میں اپنے حبیب کو کھلی آنکھوں سے اپنا دیدار کروایا۔ اللہ نے اس رات میں اپنے حبیب کو نماز کے تحفے پیش کیے۔ معراج کی رات وہ عصمت و برکت والی رات ہے جس کا پورا سال انتظار کیا جاتا ہے کہ کب ماہ رجب کی رات آئے اور ہم رب کریم سے اپنی حاجتوں کو پورا کروا سکیں، کیونکہ شب معراج وہ رات ہے، ایک وقت وہ ہوتا ہے جب انسان اپنے پریشانیوں کے لیے، مصیبتوں کے لیے راتوں کو جاگتا ہے، مسجد میں جاتا ہے، تہجد پڑھتا ہے اور اللہ ہماری حاجتوں کو پورا نہیں کرتا۔ لیکن آج معراج کی رات یہ وہ قبولیت کی رات ہے کہ اس رات میں ایک نیکی کا ثواب 10,000 نیکیوں کے برابر ہو جاتا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ جو درود پاک معراج کی رات میں 10 بار پڑھا جاتا ہے، یہ درود پاک میں آپ کی آسانی کے لیے سکرین پر دکھا دوں گا۔ یہ درود پاک اتنا مجرب، اتنا کامل، اتنا طاقتور ہے کہ معراج کی رات میں پڑھتے ساتھ ہی اللہ کی رحمتیں، برکتیں چمچم بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہیں۔ آپ کی نیکیاں سمندر کی جاگ کے برابر بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں۔ جب آپ کی نیکیوں کا پلڑا باری ہو جاتا ہے تو اللہ آپ کے تمام مسائل کا خاتمہ فرما دیتا ہے۔ آج میں رب کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو منانے کے لیے، اللہ سے اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانے کے لیے اللہ کے ولیوں کا وظیفہ لے کر آیا ہوں۔ دوستو، یہ خدا کا واسطہ ہے۔ آپ معراج کی رات میں جو بھی پڑھتے ہیں وہ اپنی طرف، معراج کی رات کی تمام عبادتیں نفلی عبادتیں ہیں، لیکن اس رات میں اللہ نے اپنے حبیب کو پوری دنیا کی سیر کرائی، دنیا کی ہر شے دکھائی۔ اس حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر 10 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک کون سا پڑھنا ہے، طریقہ کیا ہے، کس وقت پڑھنا ہے، ایک ایک چیز، ایک ایک نقطہ آپ کی حوالے کروں گا۔ آپ کی آسانی کے لیے آپ کو سکرین پر بھی درود پاک دکھاؤں گا تاکہ آپ دیکھ کر پڑھ سکیں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ یہ موقع سال میں ایک بار آتا ہے۔ اگر اس موقع کو کسی بھی لاپرواہی میں ضائع کر دیا تو پھر اگلے معراج کی رات کا انتظار کرنا پڑے گا۔ آج ہر کوئی جلد امیر ہونا چاہتا ہے، ایک سال کے پچھتاوے سے بہتر ہے کہ آج معراج کی رات میں 10 بار یہ درود پاک پڑھ لیا جائے۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں، کیونکہ میں اس وظیفے کی تاثیر و طاقت کو جانتا ہوں۔ یہ کوئی بنا بنایا وظیفہ نہیں، یہ کوئی آپ کا یا میرا وظیفہ نہیں، یہ اللہ والوں کے اعمال ہیں۔ وہ رجب کے مہینے میں معراج کی رات میں جو خاص الخاص وظیفے پڑھا کرتے تھے، ان میں سے ایک وظیفہ یہ درود پاک کا ہے، اور یہ درود پاک کا خاص وظیفہ آج تک معراج کی رات نہ کبھی کسی نے بتایا ہے اور نہ ہی کوئی بتائے گا۔ لیکن آج آپ کا بھائی آپ کے حوالے یہ وظیفہ کرنے جا رہا ہے، لیکن اس ویڈیو کو آپ نے زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کرنا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ایک چین بنتی چلی جائے گی۔ جس طرح میں نے آپ کے حوالے اللہ کا یہ لاڈلا درود پاک آپ کے حوالے کیا، اس طرح آپ بھی زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کر کے اپنے دوست، یار، رشتہ دار، عزیز و قارب تک پہنچائیں،
تاکہ دوسرے بہن بھائی بھی اس درود پاک کو پڑھ کر اپنی حاجتوں کو پورا کروا سکیں، اس درود پاک کو پڑھ کر کروڑوں کے مالک بن سکیں، اس درود پاک کو پڑھ کر اپنی گھر سے غربت کا خاتمہ کروا سکیں۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا، جو کسی کے لیے آسانیاں پیدا کرے، میں رب وعدہ کرتا ہوں کہ میں اس بندے کی آسانیاں خود پیدا فرماؤں گا۔ یعنی آج اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے سے اگر آپ سے کسی کے حق میں آسانی ہو جاتی ہے، کسی کی مراد، کسی کی حاجت، کسی کی پریشانی دور ہو جاتی ہے، تو اللہ آپ کے حق میں آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ اللہ والو، میری بار بار آپ سے گزارش ہے کہ یہ موقع ایک بار ملتا ہے، میرا بس چلتا میں آپ میں سے ہر ایک کو بازو سے پکڑ کر مصلی پر بٹھاتا اور کہتا، معراج کی رات 10 بار یہ وظیفہ پڑھنے میں کتنا کی وقت لگ جائے گا؟ 10 بار یہ درود پاک پڑھنے سے اگر پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے، پورے سال کی خوشیاں خوشحالیاں آپ کے مقدر میں لکھ دی جائیں، پورے سال کے دن پھر جائیں، پورا سال دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت نہ پڑے، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں؟ یہ درود پاک میں جب آپ کو آپ کی سکرین پر دکھاؤں گا، آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ اس کی تاثیر و طاقت کتنی ہے۔ آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ یہ درود پاک پڑھنے والا مستجاب الدعوات ہو جاتا ہے، یعنی کہ اپنے رب کریم سے جو کچھ مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، میرا رب جولیاں بھر بھر کر نوازتا ہے۔ وہ بڑا رحمان ہے، بڑا کریم ہے، جب دینے پر آتا ہے تو چھپڑ پھاڑ کر عطا فرماتا ہے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک و شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ عمل کی طرف جانے سے پہلے آج معراج کی 27ویں اور شب معراج کی رات ہے۔ معراج کی رات کی خصوصی دعا کرتا ہوں، جو لوگ دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں میں دعا کرتا ہوں آپ نے آمین ضرور کہنا ہے۔ پتہ نہیں کس کی آمین سے اللہ کریم ہم سب کی نیک جائز حاجتوں کو پورا فرما دے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیرے رب ہونے کا واسطہ آج جو کوئی تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کر بیٹھا ہے، اس قبولیت کی رات میں ہم سب کی نیک جائز حاجتوں کو پورا فرما دے۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے، روزگار عطا فرما دے، بے اولاد ہے، اولاد عطا فرما دے، تنگ دست ہے، رزق اور دولت سے جولیاں بھر دے۔ آج اگر کوئی فقیر ہے، بادشاہ بنا دے۔ اے میرے مولا، تیری سامنے جولی پھیلا کر بیٹھے ہیں، تجھ سے نہ مانگے تو کس سے مانگے؟ کسی اور سے مانگے تو ناراض ہوتا ہے۔ آج اس رات کی قبولیت کا واسطہ تجھے تیرے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا واسطہ آج ہم سب کے دلوں کی تمام مرادوں کو پورا فرما، آج ہم سب کے تمام خواہشات کو پورا فرما، آمین۔ اور خصوصاً بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں، کشمیر کے مسلمانوں پر اپنا خاص کرم فرما، کفر کو نیست و نابود فرما اور ہم سب کی غیبی مدد فرما، آمین ثم آمین۔ ایک بار کومنٹ سیکشن میں آمین کے ساتھ اپنا پورا نام لازمی لکھیے گا، دعا میں آپ کی شمولیت ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ اگر آپ کا کوئی بھی مقصد ہے، آپ اپنا مقصد بھی لکھ دیں، ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لاکھوں لوگوں تک چلی جائے۔ اور آج معراج کی رات دنیا کے کس کونے میں بیٹھے کس اللہ کے ولی کی ایک آمین سے ہم سب کی پگڑی بن جائے، اس لیے کومنٹ سیکشن میں ایک بار آمین لکھیے گا، بے شمار فائدے ہوں گے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ معراج کی رات پوری رات موجود ہے اور کل 27 رجب کا پورا دن موجود ہے۔ آج رات پڑھ لو، کل 27 رجب کے پورے دن میں جب چاہیں یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہو، لیکن 10 بار یہ درود پاک پڑھنے والے پر اللہ ایسی نظر کرم فرماتا ہے کہ دنیا کامیابی کا تماشا دیکھتی ہے۔ جب آپ کے اچانک حالات بدل جائیں گے، اچانک 1 گھنٹے کے اندر آپ کی تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے، لوگ پوچھنے آپ کے گھر تک آ جائیں گے کہ ایسا کیا کرتے ہو کہ اللہ نے تیری راتوں رات تقدیر بدل دی۔ عمل کی طرف چلتے ہیں، اس سے پہلے توجہ کیجیے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ابھی تک ویڈیو کو سکپ یا کاٹ کاٹ کر دیکھ رہے ہوں، لیکن اب عمل کا وظیفے کا طریقہ بتا رہا ہوں، ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ اگر آپ کے وظیفہ سکپ یا کاٹ کر دیکھنے سے عمل کی کوئی خاص بات، وظیفے کا کوئی حصہ چھٹ جاتا ہے تو پھر وظیفے کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ اس لیے یہ موقع ایک بار ملتا ہے، پورے سال بعد معراج کی رات آتی ہے، اس لیے آپ نے اس عمل کو شروع سے اینڈ تک دیکھنا ہے، بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے، صرف 10 بار 2 سے 3 منٹ کا وظیفہ ہے،
چھوٹی سی لاپرواہی بھی پچھتاوے کا سبب بنے گی، اس لیے عمل کو توجہ سے سن لیں اور سمجھ لیں۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے قبلہ کی طرف منہ کرتے ہوئے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں۔ پڑھنا صرف 3 بار ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آج معراج کی رات ہے، آج قبولیت کی رات ہے، آج ہر گھڑی قبولیت کی ہے۔ آج صرف آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے، آپ کے بیڑے پار ہو جائیں گے۔ آپ نے صرف اپنی حاجت کی نیت کرنی ہے۔ آپ رب کریم سے آج جو کچھ مانگ سکتے ہیں مانگ لیں، کیونکہ اللہ نے جس حبیب کو معراج کرائی، جس حبیب کو کھلی آنکھوں سے اپنا دیدار کروایا، جس حبیب کو نمازوں کا تحفہ پیش کیا، آج اس حبیب کا وظیفہ میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ اس حبیب پر آپ نے صرف 10 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ نے اپنی حاجت، اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے جو بھی چاہیے، آج اپنی اوقات نہیں رکھی، عصمت کے مطابق مانگنا۔ نیت کرتے ساتھ ہی ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کریں۔ تعوذ تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، برکت ہوتی ہے، سلامتی ہوتی ہے۔ تعوذ تسمیہ پڑھتے ساتھ ہی دل میں اپنی حاجت کو رکھتے ہوئے آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ یا ربنا کا وظیفہ ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں جب معراج کی رات اللہ کو پکارا جاتا ہے، یا ربنا کی صدا لگائی جاتی ہے، عرش الہی پر بیٹھا رب اپنی توجہ کو مرکوز کرتا ہے۔ جب کوئی بندہ یا ربنا یا ربنا یا ربنا کو پڑھنا شروع کرتا ہے، عرش الہی پر بیٹھا رب فرشتوں سے پوچھتا ہے یہ کون ہے جو رب کو اتنی محبت سے پکار رہا ہے؟ یہ کون ہے جو معراج کی رات میں اللہ کو اتنی عقیدت سے پکار رہا ہے؟ فرشتے بندے کا نام پیش کرتے ہیں، پھر اللہ حکم دیتا ہے کہ اے فرشتوں گواہ رہنا، میں اس بندے سے راضی ہوں، یہ آج کی رات جو مانگتا ہے یہ رات ختم ہونے سے پہلے، صبح سورج طلوع ہونے سے پہلے اس کی ہر حاجت کو پورا کرو۔ آج بیٹھے بیٹھے نصیب کھل جائے گا، بیٹھے بیٹھے ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد دن تو بہت دور کی بات ہے، چند گھنٹے بھی انتظار نہیں کرنا پڑتا۔ اللہ والے فرماتے ہیں جو شخص معراج کی رات شروع سے اینڈ تک یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھتا ہے، خدا کا واسطہ معراج کی رات یہ وظیفہ پڑھ لینا، قسم کھا کر کہتا ہوں 10 کروڑ بھی مانگو تو 1 گھنٹے کے اندر ملتا ہے۔ ایک بار یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھ لو، اندازہ خود ہو جائے گا۔ آپ نے یا ربنا کو صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یا ربنا 1 بار ہو گیا، یا ربنا 2 بار ہو گیا، یا ربنا 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یا ربنا کو 11 بار پڑھتے ساتھ ہی آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ آج کا خاص الخاص وظیفہ، وہ آج کا وہ درود پاک ہے جو معراج کی رات اللہ کے ولیوں نے پڑھا، اللہ کے نیک بندوں نے پڑھا۔ وہ درود پاک میں آپ کی آسانی کے لیے آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے۔ یہ ہے معراج کی رات پڑھ جانے والا خاص الخاص درود پاک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب فترضی لہ۔ اگر کسی کو زبانی آتا ہے تو بہترین، اگر کسی کو نہیں آتا تو سکرین شاٹ لے کر سیو کر لے، اگر کسی کو نہیں آتا تو ویڈیو کو یہیں پر روک کر 10 بار درود پاک پڑھ کر وظیفہ مکمل کر لیں۔ آپ کی آسانی کے لیے سکرین پر دکھا دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وظیفے کی کتنی تاثیر و طاقت ہوگی۔ خدا کا واسطہ میرا بس چلتا، میں آپ میں سے ہر ایک کو بازو سے پکڑ کر مصلی پر بٹھاتا اور کہتا کہ ایک بار یہ وظیفہ پڑھ لو، دنیا آپ کی کامیابی کا تماشا دیکھے گی۔ ایک بار یہ درود پاک میرے کہنے پر پڑھ لو،
آج رب کریم سے 10 بار یہ درود پاک پڑھتے ہوئے 10 حاجات کی بھی نیت کر کے بیٹھو گے تو 10 کی 10 پوری ہو جائیں گی۔ آج آپ کو جو لگتا ہے کہ یہ کام ہو نہیں سکتا، آپ کو جو ناممکن لگتا ہے، جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ کام کئی سالوں سے نہیں ہو رہا، آج معراج کی رات میں بڑے بڑے تسبیحات، وظائف، اعمال، نوافل ایک طرف، لیکن 10 بار یہ درود پاک کی تاثیر و طاقت ایک طرف۔ توجہ کے ساتھ سن لیجیے، آپ کو سکرین پر دکھا دیا ہے، دیکھ کر پڑھیے گا، غلطی کو تاہی مت کیجیے گا کیونکہ یہ موقع سال میں ایک بار آتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب فترضى له، ایک بار ہو گیا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب فترضى له، دو بار ہو گیا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب فترضى له، تین بار ہو گیا۔ آپ زبانی آتا ہے زبانی پڑھ لیں، سکرین پر دیکھ کر پڑھ لیں، سکرین شاٹ لے کر سیو کر لیں، جس طرح آپ کو بہتر لگتا ہے۔ لیکن یہ معراج کی رات کا ایک ایسا مجرب، ایک ایسا طاقتور وظیفہ آپ کے حوالے کر دیا جسے پڑھنے کے بعد اللہ والے فرماتے ہیں کہ آپ جیسے ہی یہ درود پاک معراج کی رات میں قبولیت کی گھڑیوں میں، کیونکہ آج کی رات ہر لمحہ قبولیت کا ہے، 10 بار یہ درود پاک پڑھنا شروع کریں گے، آپ جو کچھ درود پاک پڑھتے ہوئے دل ہی دل میں رب کریم سے مانگتے چلے جائیں گے، 10 بار درود پاک پڑھنے سے پہلے پہلے آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ اگر 10 بار درود پاک پڑھتے ہوئے آپ کے دل کو سکون ہو جائے، آپ کا جسم ہلکا ہو جائے، آپ کے دماغ میں موجود جتنی پریشانیاں ہیں، ڈپریشن ہیں، مصیبتیں ہیں، ایک دماغ میں بوجھ ہے وہ ہلکا ہو جائے، تو سمجھ لیجئے کہ اس وظیفے نے کام کر دیا، آپ کے بیڑے پار ہو گئے، آپ کے بگڑے کام سنورنا شروع ہو گئے۔ معراج کی رات 10 بار یہ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی ایک بار کومنٹ سیکشن میں الحمدللہ لکھ کر اللہ کا شکر کریں، کیونکہ اللہ والے فرماتے ہیں کہ معراج کی رات 10 بار یہ درود پاک کا وظیفہ ہر کسی کے نصیب میں نہیں آتا، وظیفہ بہت چھوٹا ہے، 1 منٹ کا وظیفہ، لیکن ہر کسی کے نصیب میں نہیں آئے گا۔ اگر آپ کو یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق ہوتی ہے تو ویڈیو کو لائک اور ایک بار کومنٹ سیکشن میں الحمدللہ لکھ کر اللہ کا شکر کریں، کیونکہ آپ اللہ کے چنے گئے بندے ہیں۔ آج اللہ کے چنے گئے بندوں کو یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق ہوگی۔ اب آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ آج کا آخری اور اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ اگر آپ یہ وظیفہ تیسرے نمبر پر وظیفہ نہیں پڑھتے تو آپ کا عمل نامکمل ہے۔ 10 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر ایک قرآنی آیت مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ یہ آیت مبارکہ اللہ کی بے حد لاڈلی آیت ہے اور اسے پڑھنے والا اللہ کا لاڈلا ہو جاتا ہے۔ اگر آج یہ آیت مبارکہ پڑھنے سے آپ اللہ کے لاڈلے ہو جائیں، آپ اللہ کے قریب ہو جائیں، آپ اللہ کے دوست ہو جائیں، آپ اللہ کے محبوب ہو جائیں، وہ رب جو شارک سے زیادہ قریب ہے، جو سینے میں موجود ہماری تمام حاجتوں کو جانتا ہے، ہماری نیت کو جانتا ہے، آج 10 بار درود پاک پڑھتے ہی جیسے ہی آپ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنا شروع کریں گے، اس قرآنی آیت کے فضائل و برکات دیکھنے والے ہوں گے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، جس کا لفظی معنی ہے کہ میرے لیے میرا رب ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جب معراج کی رات میں حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھا جاتا ہے، آسمان سے فرشتے زمین پر آتے ہیں، اللہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ جاؤ، معراج کی رات میں یہ میری بڑائی بیان کر رہا ہے، یہ اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ میرے لیے میرا رب کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ اللہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنے والے سے اتنا راضی ہوتا ہے، آج اگر آپ کسی انسان کی تعریف کر دیں، وہ آپ کے آگے پیچھے گھومتا ہے، وہ رب تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ آج حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے ہی کامیابی آپ کے قدم چوم لے گی، آپ جو کچھ مانگتے چلے جائیں گے فرشتے آپ کے نصیب میں لکھتے جائیں گے۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ آج یہ معراج کی رات میں یہ 3 اعمال پڑھتے ہوئے رب کریم سے تھوڑا نہ مانگنا، آج رب کریم سے اپنی اوقات نہیں، رب کی عصمت کے مطابق مانگنا۔ میرا رب بیٹھے بیٹھے چولیاں بھر دے گا، میرا رب بیٹھے بیٹھے خزانوں کا مالک بنا دے گا۔ نہیں یقین آتا تو آج معراج کی رات یہ وظیفہ پڑھنا۔ آپ نے تیسرے نمبر پر حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنا ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل ایک بار ہو گیا،
حسبنا اللہ و نعم الوکیل 2 بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے ہی آپ کا وظیفہ مکمل۔ اب آخر میں اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ اس عمل کی اجازت ہر کسی کو ہے، صرف ایک بار اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور کم از کم 10 افراد کو صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کرنا ہے۔ آج آپ کے یہ وظیفہ شیئر کرنے سے اگر کسی نے یہ وظیفہ پڑھ لیا، اللہ نے اس کی حاجت کو پورا کر دیا۔ آپ کسی کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے، اللہ آپ کے حق میں بہتر اور آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ آپ نے جتنا ہو سکے اس ویڈیو کو پھیلانا ہے، دوست، رشتہ دار، عزیز و اقارب، جس کو چاہتے ہو شیئر کرتے چلے جاؤ۔ اب آپ نے وظیفہ مکمل کرنے کے بعد مصلی کو چھوڑنا نہیں، کیونکہ آج کی رات تو مانگنے کی رات ہے۔ یہ اعمال تو صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہیں۔ اب آپ نے دونوں ہاتھ اٹھا کر منگتا بن کر، بھکاری بن کر، فقیر بن کر مانگنا شروع کرنا ہے۔ سب سے پہلے دونوں ہاتھ اٹھا کر 11 بار استغفر اللہ کو پڑھنا ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ کو پڑھنا ہے، اور استغفر اللہ کو پڑھتے ہوئے ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ اپنے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں۔ انشاءاللہ معراج کی رات میں دونوں ہاتھ اٹھا کر 11 بار استغفر اللہ پڑھتے ہوئے ندامت کے ساتھ ایک آنسو بھی آنکھ میں آ گیا تو اللہ آپ کے پورے سال کے گناہوں کو بخش دے گا۔ اور اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ جس کی توبہ قبول ہو جائے وہ ایسے ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا کیا گیا ہو۔ توبہ قبول ہونے کے بعد پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے مانگیے گا، رو کر گڑ گڑا کر مانگیے گا، ضد کر کے مانگیے گا، اللہ آپ کی ہر نیک جائز حاجت کو پورا فرمائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ ملتے ہیں ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔